بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ایک نیو ریسیپی آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ ہے قیمے کے سموسے وداؤٹ آئل۔ آپ قیمے کے سموسے کس طریقے سے ہیلدی اینڈ کرسپی بنا سکتے ہیں، آج میں آپ کو اس ریسیپی میں سکھاؤں گی۔ ریسیپی آپ لوگ کمپلیٹ دیکھیے گا، بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے 750 گرام مشین کا قیمہ لیا ہے، یعنی 3 پاؤ، 1 پاؤ ہری پیاز، 1 پاؤ پیاز، 9 ہری مرچیں لی ہیں، 1 چمچہ لہسن کا پیسٹ، 1.5 چمچہ لیا ہے بھنا اور کٹا زیرہ اور ثابت دھنیا، آدھا چمچہ ہلدی، 1.5 چمچہ کٹی ہوئی مرچیں، 1 چمچہ پسا گرم مسالہ، 1 چمچہ نمک اور 1 چمچہ چکن پاؤڈر مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی پین یا پتیلی میں قیمے کو ایڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں 2 گلاس پانی ایڈ کر دیں۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ قیمے کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اس میں ہم نے 1 بوائل آنے دینا ہے، 1 بوائل آنے کے بعد ہم نے اس کا پانی نکال لینا ہے۔ اس طرح کرنے سے قیمے کا جو فیٹ ہے وہ نکل جاتا ہے اور قیمہ بہت ہی دانے دار سا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قیمے میں 1 بوائل آ گیا ہے، بس اتنا کافی ہے، ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکانا۔ اب اس کا پانی نکال لیں۔ دیکھیے یہاں میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے، چھاننے کے بعد میں نے اس کو 5 سے 10 منٹ چھوڑ دیا تھا۔ کتنا زبردست سا دانے دار سا قیمہ دیکھیے ہو گیا ہے۔ اب اس میں مسالے ایڈ کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں، اس کے بعد آپ اس میں تمام پاؤڈر مسالے بھی ایڈ کر دیں۔ پاؤڈر مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ لے سکتے ہیں۔ مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اب آپ نے اس میں کنٹینیو چمچہ چلانا ہے اور یہ تقریباً 10 منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا۔ دیکھیے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں، مسالہ اچھے سے اس میں مکس ہو گیا ہے۔ چمچہ آپ نے کنٹینیو چلانا ہے کیونکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے تو نیچے سے فوراً سے لگ جاتا ہے اگر ہم نے اس میں کنٹینیو چمچہ نہیں چلایا۔ جب تک قیمہ پک رہا ہے آپ ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیں۔ دیکھیں یہاں میں نے ہری پیاز، ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ان سب کو باریک کٹ کر لیا ہے۔ قیمہ ریڈی ہونے کے بعد میں ہری پیاز اور ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ دیکھیے تقریباً 8 سے 9 منٹ ہو گئے ہیں یہاں قیمے کو پکتے ہوئے۔ کتنا زبردست سا یہ دانے دار سا ریڈی ہو رہا ہے۔ دیکھیے بس یہ ریڈی ہو گیا ہے، 9 سے 10 منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اب آپ اس میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ہری پیاز ایڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور تقریباً 2 منٹ آپ اس کو پکا لیں ہلکی آنچ پر۔ کور آپ نے اس کو نہیں کرنا، بنا کور کے ہی آپ نے اس کو پکانا ہے۔ دیکھیے پیاز اور ہری مرچیں اچھے سے قیمے میں پک گئی ہیں۔ اب لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا مکس ہرب ایڈ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے سموسوں میں۔ بس یہ ریڈی ہے، اب میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ دیکھیے قیمے کو میں نے ڈش میں نکال لیا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز اور ہرا دھنیا ایڈ کر دوں گی۔ ہرا دھنیا اور پیاز ہم نے اس کو قیمہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی ایڈ کرنا ہے۔ یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے، پھر اس کے سموسے ریڈی کر لیتے ہیں۔ میں نے 3 پاؤ ہی سموسہ پٹیاں لی ہیں۔ سموسہ تیار کرنے کے لیے دیکھیے پٹی کو آپ اس طریقے سے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور اس کو کراس میں فولڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا باہر نکال دیں اور یہ والا کونا دباتے ہوئے آپ اس کو دوبارہ سے فولڈ کر لیں۔ دیکھیے اس طرح سے یہ کون کی شیپ میں آ جائے گی۔ اب آپ اس میں قیمہ ایڈ کر دیجئے جتنا بھی آپ کو پسند ہو۔ میں یہاں 1.5 اسپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ قیمہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا پریس کر دیں اور اس کے بعد اس کو سیٹ کرتے ہوئے آپ دوبارہ اس کا دوسرا کونا دباتے ہوئے دیکھیے اس طریقے سے اس کو فولڈ کر دیں۔ دیکھیے اب اس کو سیٹ کر کے اب آپ اس پہ تھوڑا سا میدا یا آٹا جو بھی آپ نے اس پہ لگانا ہو وہ لگا دیجئے۔ کونوں پہ آپ اچھے سے لگائیے گا تاکہ کونے جو ہیں وہ اچھے سے چپک جائیں۔ اس کو ہلکا سا آپ پریس بھی کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کر دیجئے۔ دیکھیے سموسہ بن کے بالکل ریڈی ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمام سموسے تیار کر لیجئے۔ دیکھیے میں نے یہاں تمام سموسے بنا لیے ہیں۔ بہت ہی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی ہے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیو اچھی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔